راتیں ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن بعض راتیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، خصوصیات عطا، بالخصوص احادیث کے اندر جو آتا ہے لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح جمعہ کی رات کی بڑی فضیلت ہے، عرفہ کی رات کی بڑی فضیلت ہے، عید الفطر کی رات کی بڑی فضیلت ہے، عید الاضحیٰ کی رات کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح ماہ رجب کی جو پہلی رات ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، اور شعبان کی 15ویں رات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا خمس لیال، سننا ذرا ان راتوں کی فضیلت جو ہم ویسے ہی غفلت میں گزار دیتے، سرکار فرمایا خمس، یہ بخشش کے بہانے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، یہ سب بخشش کے بہانے اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کے لیے رکھے۔ سرکار نے فرمایا خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ پاک بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1 لیلۃ الجمعہ، جمعہ رات۔ نمبر 2 اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، درمیانی رات، اور فرمایا ولیلۃ العید، فرمایا جو عیدوں کی دونوں راتیں ہیں، یہ راتیں ایسی ہیں جن میں بندہ کوئی بھی دعا کرے اللہ دعا رد نہیں فرماتا۔ تو ان راتوں میں سے ایک شب برات بھی ہے جو آ رہی ہے قریب، غفلت میں نہیں گزرنی چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ سرکار فرماتے ان اللہ عز وجل یکتب لعبادہ المؤمنین البراۃ والسکا فی ہذہ اللیلہ، فرمایا اس رات میں اللہ پاک مومنین کا دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری فرماتا ہے، پروانے جاری ہو جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں، بجٹ تیار ہوتا ہے باقاعدہ۔ میں نے پہلے حدیث عرض کی نا، اس مہینے کے اندر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یبعث لیلۃ النصف من شعبان، جبریل علیہ السلام اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، کہاں؟ الی الجنہ، جنت کی طرف۔ جبریل جنت میں آتے ہیں، فیأمرها ان تتزین، جنت کو حکم دیتے ہیں کہ تم مزین ہو جا، خوب بن سنور جا۔ جنت ویسے، جنت نام ہی ایک ایسا ہے، خوبصورت نام ہے، کا معنی ہی خوبصورت ہے، باغ ہے، وہ پہلے ہی بنی سنوری ہے، جنت پہلے ہی بنی سنوری، اللہ پاک نے بنائی اس طرح، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا تو نہ وہ وہاں پر جو نعمتیں ہیں کسی کان نے ان کو سنا، رکھی اللہ نے پوشیدہ ہے۔ سرکار نے جنت کے بارے میں بیان فرمایا، وہاں پر ایسے محل، ایسے باغات، ایسی نہریں، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، نہیں دیکھا کسی نے نہیں، بڑی بڑی نعمتیں جنت، اور کہا جاتا ہے اس کو جنت کو کہ اور مزین ہو جا، پہلے مزین ہے وہ، لیکن اللہ پاک جبریل امین کو شعبان کی 15ویں رات بھیجتا ہے، خاص کر کے جاؤ جا کے جنت کو اور سنوارو، جبریل حکم دیتے ہیں جنت کو اور سنوار دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ تعالی قد اعتق فی لیلتک ہذہ، اللہ پاک اس رات کو جو بندوں کی بخشش کرتا ہے اپنے محبوب کی امت کی، کتنی کرتا ہے؟ فرمایا عدد نجوم السماء، آسمان کے جتنے ستارے ہیں اللہ پاک اس حساب سے اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرماتا ہے، ستاروں کی کوئی گنتی نہیں۔ فرمایا وعدد ایام الدنیا ولیالیہا، دنیا کے اندر جتنے دن ہیں، جتنی راتیں، اللہ پاک دنوں اور راتوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک اپنے محبوب کی امت کو بخشتا ہے اس رات کو۔ وعدد ورق الشجر، فرمایا درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنی تعداد میں اللہ پاک محبوب کی امت کو بخشتا ہے۔ وزنۃ الجبال، فرمایا پہاڑوں کے وزن کے برابر اللہ پاک محبوب کی امت کو معاف فرماتا ہے۔ وعدد الرمال، فرمایا ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر اللہ پاک محبوب کی امت کو معاف فرماتا ہے۔ اور حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان
فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو پھر کیا کرو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ یہ استحبابی عمل ہے، رکھیں گے فائدہ ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، فائدہ بڑا ہے۔ سرکار نے اس مہینے میں روزوں کو رکھنے کو پسند فرمایا ہے، بالخصوص یہ شب برات کا روزہ۔ میں رات قیام کرو، دن روزہ رکھو۔ کیوں؟ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ اپنی شان کے لائق غروب شمس ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے، اور فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی مانگنے بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی کسی پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہے، مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے عافیت عطا فرماؤں۔ تو بندے کو دل سے دعا کرنی چاہیے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ جناب زبان ہل رہی ہے اور دل جو ہے وہ کہیں اور جگہ پر اٹکا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے غافل دل والے کی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ تو غافل دل کس طرح ہوتا ہے؟ بندہ منہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور دل جو ہے وہ بندہ دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے۔ دل سے دعا کرنی ہے، دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ جب گڑ گڑاتا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا دل روتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ آوازیں، یہ صدائیں الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ صبح صادق تک یہ صدائیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ایک منادی ندا دینے والا وہ ندا دیتا ہے، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے؟ کیا کوئی سائل ہے اس کا سوال پورا کر دیا جائے؟ اللہ پاک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر سائل کا سوال پورا کرتا ہے، اس رات کو معافی بھی دیتا ہے۔ الا زانیہ بفرجہا و مشرک، دو بندوں کی معافی نہیں ہے، زانیہ عورت کی اور مشرک کی۔ اور دوسری روایت میں اس رات میں دو بندے ایسے ہیں جن کا ذکر کیا جن کی معافی نہیں، ہر اللہ فیغفر لجمیع خلق، اللہ پاک اس رات کو ہر مخلوق کو بخش دیتا ہے، ہر بندے کی بخشش ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، مشاہن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، ایسے بندے کی بھی معافی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں مشاہن کے ساتھ قاتل نفس، یعنی ہر مخلوق کی معافی ہے، ایک کینہ والا اس کی معافی نہیں۔ یہ بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ سے معاف ہوں گے، ان کے لیے توبہ کرنی پڑے گی اور سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی۔ توبہ کر لی تو اللہ پاک معاف۔ شرک تو ایسا ہے وہ نہیں معاف ہوتا، باقی گناہ جتنا بھی بڑا ہو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے معافی ہے۔ شرک بھی معاف ہو جائے گا دنیا میں، کس طرح کہ بندہ توبہ کر لے، مولا شرک نہیں کروں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، میں تیری وحدانیت کو مانتا ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، معافی ہو گئی۔ تو یہ معافی کے بغیر نہیں جان چھٹنی۔ اسی طرح کینہ پرور کے ساتھ ساتھ جو بندہ قاتل ہے، شب برات اللہ پاک سب بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حسد اور کینے والے کو اور قاتل کو معاف نہیں کرتا۔ کتنی بخشش اللہ پاک اس رات میں فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس رات کو رحمتیں اس کی نازل ہوتی ہیں۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، اللہ پاک قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے محبوب کی امت کو معاف فرماتا ہے۔ عرب کے اندر بکریاں رکھنے کا رواج، بے شمار قبیلہ بنی قلب جو ہے اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں، لاکھوں کی تعداد میں، اب اندازہ لگائیں ان کے بال کتنے ہوں گے، تو اللہ پاک ان کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ شب برات کو اپنے محبوب کی امت کو بخش دیتا ہے۔ آخر میں شب برات کی جو عبادت ہے، ایک میں حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں
حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ اس رات کو 100 نفل ادا کرتا ہے، کتنے؟ 100 نفل، تو اللہ پاک اس کی طرف ایک فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے جن کی تعداد ہوتی ہے 100. یعنی جو بندہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے، عام جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں اسی طرح، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے پاس 100 فرشتے آتے ہیں. 30 یبشرون بالجنہ، 30 فرشتے آ کر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. و30 یؤمنونہ من عذاب النار، 30 فرشتے اس کو دوزخ کے عذاب سے بچاتے ہیں. و30 یدفعون عنہ آفات الدنیا، اور 30 فرشتے اسے دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں. اگر اس کی طرف دنیا کی کوئی مصیبت آنے والی ہو تو وہ فرشتے آگے ڈھال بن جاتے ہیں. 30 فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس بندے کو دنیا کی آفات، بلیات اور مصائب اور علام سے بچانا ہے. وعشرۃ یدفعون عنہ مقاعد الشیطان، اور 10 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے اس بندے کو شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دجالی جال سے بچانا ہے. 100 فرشتے آتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے. جو بندہ شب برات کو 100 نفل ادا کرتا ہے